بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی کہ 21 سے 30 رمضان المبارک کا وظیفہ بتائیں گے۔ یہ وظیفہ بہت سے اولیاء اللہ اور صالحین کے معمول میں رہا ہے۔ بہت ہی مستند وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف رمضان کے آخری 10 دنوں میں 2 تسبیحات پڑھنی ہے جو اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے۔ اگر کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا، مثال کے طور پر آپ کے رشتوں میں کسی قسم کی بندش ہے، یا پھر آپ کے والدین پسند کی شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہے، یا آپ لوگوں میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہوں گے، یا اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور قرض اتارنے کے اسباب نہیں بن پا رہے، یا پھر آپ کو نوکری کا مسئلہ ہے، یا پھر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس وظیفہ کی برکت سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ الغرض اگر آپ وظائف کر کے تھک چکے ہیں اور آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ اس وظیفہ کو اپنے معمول میں رکھیں اور روزانہ آپ ان 2 تسبیحات کو کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو زندگی میں کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ بہت سے اولیاء صالحین کاملین کے معمول میں رہا ہے۔ بہت ہی زبردست اور طاقتور وظیفہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بآسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے۔ اسلام کی 5 بنیادی تعلیمات میں توحید، نماز، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ماہ رمضان کے روزوں کا بھی شمار ہے۔ ماہ رمضان بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں اہل ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ احادیث و آثار میں رمضان شریف کے بڑے فضائل اور برکات مذکور ہیں۔ احادیث کے مطابق رمضان کے 3 عشرے 3 مختلف خصوصیات کے حامل ہیں اور ہر ایک پر خصوصی رنگ غالب ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں یعنی آخری عشرہ کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت، شب بیداری اور ذکر و فکر میں اور زیادہ مشغول ہو جاتے تھے۔ احادیث میں ذکر ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ اور مسند احمد میں بھی اسی مفہوم کی احادیث مروی ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات دیگر ایام کے مقابلہ میں بڑھ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر بیدار رہتے اور اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ شعب الایمان بہقی کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے بستر پر نہیں آتے تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی سب سے اہم فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورہ نازل فرمائی۔ ارشاد ہوا، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس کو مبارک رات کہا گیا ہے۔ ارشاد ہوا، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ چنانچہ شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں یعنی کم و بیش 83 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ نیز اسی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو یکبارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبوت کی 23 سالہ مدت میں حسب ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ انہی آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تکمیل کرتے رہیں۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول بھی رحمت اور برکت کا سبب ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے قدر اور تعظیم والی رات،
यानी इन खसूसियात और फजीलतों की बिना पर ये कदर वाली रात है, या फिर ये भी मानी है जो भी इस रात बेदार होकर इबादत करेगा वो कदर शान वाला होगा। तो अल्लाह ताला ने इस रात की जलालत और मंजिलत और मकाम और मर्तबा की बिना पर इसका नाम लैलतुल कद्र रखा, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ इस रात की बहुत कदर व मंजिलत है। शब कदर की फजीलत बेशुमार आयात व अहादीस से साबित है। सहीहैन की हदीस में है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी शब कदर को ईमान और अजर व सवाब की नीयत से इबादत करे उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह महीना रमजान का तुमको मिला है, इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इससे महरूम रहा गोया वो तमाम खैर से महरूम रहा, और इसकी खैर व बरकत से कोई महरूम ही बेबहरा रह सकता है। हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर मुझे शब कदर का इल्म हो जाए तो मैं क्या दुआ करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला करम करने वाला है और माफी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ कर दे। हज़रात मुहद्दिसीन व उलमा फरमाते हैं कि शब कदर से मुतल्लिक रवायात कसरत से मरवी हैं, और इनके मजमुआ से ये बात वाज़े तौर पर मालूम होती है कि शब कदर हर साल मुंतकिल होती रहती है, और ताक रातों में इसका इम्कान ज्यादा होता है, जबकि 27वीं रात में और ज्यादा है। अल्लाह ताला ने अपनी बेपाया मसलहत व हिकमत से शब कदर को मख्फी रखा है, यानी कि छुपा के रखा है। इसको मख्फी रखने में शायद हमारी तलब और ज़ौक़ जस्तजू का इम्तिहान मकसूद है। अगर कोई शख्स खलूस नियत और सिद्के दिल से कोशिश करे, चाहे उसे इल्म हो या ना हो, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो इस रात की बरकत से महरूम नहीं रहेगा। सामीन इकराम, आपने रमजानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों में 2 तस्बीहात पढ़नी है। सबसे पहले तो आपने अस्तगफिरुल्लाह की एक तस्बीह पढ़नी है, यानी कि 100 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ना है, और दूसरी तस्बीह दुरूद इब्राहिमी की पढ़नी है, यानी कि दुरूद इब्राहिमी भी 100 बार पढ़ना है। जो भी आपका मसला होगा वो आपने जहन में रखना है, और इन 2 तस्बीहात को आप रमजान के आखिरी 10 दिनों में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, और अगर आप रमजान के बाद भी अपनी जिंदगी का मामूल बना लें इन 2 तस्बीहात को पढ़ने का, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको जिंदगी में कोई भी किसी भी किस्म की मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। रमजानुल मुबारक में हर अमल का सवाब 7 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ जाता है, इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ें और इस्तगफार करें। और आखिरी अशरा जैसा कि जहन्नम की आज़ादी का अशरा है, तो ज्यादा से ज्यादा जहन्नम से नजात की दुआ मांगें, और लैलतुल कद्र जैसी मुबारक रात भी इसी अशरा में है। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और अल्लाह ताला की बारगाह में इज्जो इनकिसारी के साथ दुआ करें, हलूस दिल के साथ, हलूस नीयत के साथ दुआ करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी भी किस्म की आपकी जो दुआ है वो रद्द नहीं होगी। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत उतरी तो शैतान रोने लगा, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु वाली आयत उतरी तो शैतान रोने लगा, और शैतान ने कहा, ऐ मेरे रब, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक तेरे बंदों की रूहें उनके जिस्मों में रहेंगी और वो जिंदा रहेंगे, मैं उन्हें गुमराह करता रहूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे इस्तगफार करते रहेंगे मैं मुसलसल उनको बख्शता रहूंगा। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तगफार की बहुत फजीलत बयान फरमाई है। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी इस्तगफार की कसरत करता है, यानी हमेशा इस्तगफार करता रहता है, मुसलसल इस्तगफार करता है, अल्लाह ताला हर तंगी और परेशानी से उसके लिए रास्ता निकाल देता है, और अल्लाह ताला ऐसे आदमी को गम से निजात और रिहाई नसीब फरमाता है, और उस आदमी को अल्लाह ताला ऐसी जगह से रोजी पहुंचाता है कि उसके गुमान में भी नहीं होता, उसे मालूम भी नहीं होता, ऐसी जगह से अल्लाह उसे रिज़्क़ अता फरमाता है। ये हदीस हमें ये तालीम देती है कि हम कसरत से चलते फिरते अपने कामों में मशगूल हों, तब भी इस्तगफार करते रहें। और इसके 3 बड़े फायदे इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं। एक फायदा यह है कि इस्तगफार की बरकत से अल्लाह हमें परेशानियों से बचाएगा, और अगर कोई आदमी किसी परेशानी में मुब्तला होगा, अल्लाह ताला उसे उस परेशानी से निकाल देगा। दूसरा फायदा ये होगा कि हर गम से अल्लाह हमें नजात अता फरमाएगा, और तीसरा फायदा ये होगा कि अल्लाह ताला हमें ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा, रोजी देगा, जहां हमारा गुमान भी नहीं होगा। गैब के खजानों से हमें अल्लाह ताला रोजी अता फरमाएगा।
درود ابراہیمی کے لامحدود فوائد ہیں۔ درود ابراہیمی ایک شخص کو ڈھیروں برکتیں حاصل کرنے اور اللہ کے قریب ہونے میں مدد کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی اسے پڑھے تو دعا کے قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہو۔ حدیث میں ہے کہ لوگ اس وقت تک سچے ایمان کا تجربہ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ذات اور اس کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کریں۔ یہ ان خصلتوں کی نشاندہی کر رہا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجسم کیا ہے۔ ان کو اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق نقل کرنا اور انہیں جتنی بار ممکن ہو یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہر قسم سے، ہر غم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان 2 تسبیحات کو پڑھنے کا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ دن میں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور ایک درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی غم، کوئی بھی مشکل زندگی میں درپیش نہیں آئے گی۔ یہ وظیفہ بڑے بڑے اولیاء اللہ، کاملین اور صالحین نے اپنی زندگی کا معمول بنائے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اونچا مقام حاصل کیا ہے۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو، عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔